اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورہ ہود۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ الف لام را، کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ انا اللہ ارا، میں اللہ ہوں، میں دیکھتا ہوں۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کی آیات مستحکم بنائی گئی ہیں اور پھر صاحب حکمت اور ہمیشہ خبر رکھنے والے کی طرف سے اچھی طرح کھول دی گئی ہیں۔ اللہ تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر وبشیر۔ متنبع کر رہی ہیں کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، میں یقیناً تمہارے لیے اس کی طرف سے ایک نذیر اور ایک بشیر ہوں۔ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ۔ نیز یہ کہ تم اپنے رب سے استغفار کرو، پھر اس کی طرف توبہ کرتے ہوئے جھکو، تو تمہیں وہ ایک مقررہ مدت تک بہترین سامان معیشت عطا کرے گا، اور وہ ہر صاحب فضیلت کو اس کے شایان شان فضل عطا کرے گا۔ اور اگر تم پھر جاؤ تو یقیناً میں تمہارے بارے میں ایک بہت بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اللہ ہی کی طرف تمہارا لوٹ کر جانا ہے، اور وہ ہر چیز پر جسے وہ چاہے دائمی قدرت رکھتا ہے۔ أَلَا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ خبردار،
یقیناً وہ اپنے سینوں کو بل دیتے ہیں تاکہ وہ اس سے چھپ سکیں۔ خبردار، جب وہ اپنے کپڑے پہن رہے ہوتے ہیں تو وہ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں۔ یقیناً وہ سینوں کی باتوں کا خوب علم رکھنے والا ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اور زمین میں کوئی چلنے پھرنے والا جاندار نہیں مگر اس کا رزق اللہ پر ہے، اور وہ اس کا عارضی ٹھکانہ بھی جانتا ہے اور مستقل ٹھہرنے کی جگہ بھی۔ ہر چیز ایک کھلی کھلی کتاب میں ہے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، اور اس کا تخت پانی پر تھا تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون بہترین عمل کرنے والا ہے۔ اور اگر تو کہے کہ یقیناً تم مرنے کے بعد اٹھائے جاؤ گے، تو وہ لوگ جو کافر ہوئے ضرور کہیں گے کہ یہ تو کھلے کھلے جھوٹ کے سوا کچھ نہیں۔ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَّيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ اور اگر ہم کچھ مدت کے لیے ان سے عذاب ٹال دیں تو وہ ضرور کہیں گے کہ کس چیز نے اسے روک رکھا ہے۔ خبردار، جس دن وہ ان تک آئے گا تو ناممکن ہوگا کہ وہ ان سے ٹالا جا سکے، اور وہی وعید انہیں گھیر لے گی جس پر وہ تمسخر کیا کرتے تھے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ۔ اور اگر ہم انسان کو اپنی طرف سے کسی رحمت کا مزہ چکھائیں پھر اس سے وہ چھین لیں تو وہ یقیناً بہت مایوس اور سخت ناشکرا ہو جاتا ہے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ
السيئات عني إنه لفرح فخور۔ اور اگر ہم اسے کسی تکلیف کے بعد جو اسے پہنچی ہو نعمت عطا کریں تو وہ ضرور کہتا ہے کہ مجھ سے سب تکلیفیں جاتی رہیں۔ یقیناً وہ چھوٹی سی بات پر بہت خوش ہو جانے والا اور بڑھ بڑھ کر فخر کرنے والا ہے۔ إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير۔ سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے صبر کیا اور نیک اعمال بجا لائے، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے ایک بڑی مغفرت اور ایک بہت بڑا اجر ہے۔ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وکیل۔ پس کیا کسی طرح بھی تیرے لیے ممکن ہے کہ اس وحی میں سے جو تیری طرف کی جاتی ہے کچھ ترک کر دے؟ کیونکہ تیرا سینہ اس سے سخت تنگ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کیوں نہ اس کے ساتھ کوئی خزانہ اتارا گیا یا اس کے ہمراہ کوئی فرشتہ آیا۔ تو محض ایک ڈرانے والا ہے اور اللہ ہر چیز پر نگران ہے۔ ام یقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين۔ یا وہ کہتے ہیں کہ اس نے افترا کر لیا ہے، تو کہہ دے کہ پھر اس جیسی 10 افترا کی ہوئی صورتیں تو لاؤ، اور اللہ کے سوا جسے پکار سکتے ہو مدد کے لیے پکارو اگر تم سچے ہو۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ؟ بس اگر وہ تمہیں اس کا مثبت جواب نہ دیں تو جان لو کہ یہ محض اللہ کے علم کے ساتھ اتارا گیا ہے، اور یہ بھی جان لو کہ اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں۔ پس کیا تم فرمانبرداری کرنے والے بنو گے بھی کہ نہیں؟ من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها
يبخسون جو کوئی دنیا کی زندگی اور اس کی زینت چاہے، ہم ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ انہیں اسی دنیا میں دے دیں گے، اور اس میں ان کی کوئی حق تلفی نہیں کی جائے گی۔ أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں آگ کے سوا کچھ نہیں، اور انہوں نے اس دنیا میں جو صنعتی کام کیا ہوگا وہ ضائع ہو جائے گا، اور جو کچھ بھی وہ کیا کرتے تھے باطل ٹھہرے گا۔ أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون۔ بس کیا وہ جو اپنے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل پر ہے اور اس کے پیچھے اس کا ایک گواہ آنے والا ہے، اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب بطور امام اور رحمت موجود ہے، وہ جھوٹا ہو سکتا ہے؟ یہی اس موعود رسول کے مخاطبین بالآخر اسے مان لیں گے۔ بس جو بھی احزاب میں سے اس کا انکار کرے گا تو آگ اس کا موعود ٹھکانہ ہوگی۔ بس اس بارے میں تو کسی شک میں نہ رہ، یقیناً یہی تیرے رب کی طرف سے حق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين۔ اور اس سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ گھڑے؟ یہی لوگ ہیں جو اپنے رب کے حضور پیش کیے جائیں گے، اور گواہی دینے والے کہیں گے کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ بولا تھا۔ خبردار، ظلم کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون۔ وہ لوگ جو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اسے ٹیڑھا کرنا چاہتے ہیں،
اور وہی ہیں جو آخرت کا انکار کرنے والے ہیں۔ أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون۔ یہی وہ لوگ ہیں جو کبھی زمین میں اللہ والوں کو عاجز نہیں کر سکیں گے، اور ان کے لیے اللہ کو چھوڑ کر اور کوئی دوست نہیں۔ ان کے لیے عذاب بڑھا دیا جائے گا، نہ انہیں کچھ سننے کی طاقت ہوگی اور نہ ہی وہ کچھ دیکھ سکیں گے۔ أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالا، اور جو بھی وہ جھوٹ گڑا کرتے تھے وہ ان کے ہاتھ سے جاتا رہا۔ لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون۔ بلا شبہ آخرت میں وہی سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون۔ یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور وہ اپنے رب کی طرف جھکے، یہی وہ لوگ ہیں جو اہل جنت ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون۔ ان دونوں گروہوں کی مثال اندھے اور بہرے اور خوب دیکھنے والے اور خوب سننے والے کی طرح ہے۔ کیا یہ دونوں بحیثیت مثال برابر ہو سکتے ہیں؟ بس کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرو گے؟ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ۔ اور یقیناً ہم نے نوح کو بھی اس کی قوم کی طرف بھیجا تھا، جس نے کہا میں یقیناً تمہارے واسطے ایک کھلا کھلا ڈرانے والا ہوں۔ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ۔ اور یہ کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، میں یقیناً تم پر ایک دردناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك
اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. بس اس کی قوم میں سے ان سرداروں نے کہا جنہوں نے کفر کیا کہ ہم تو تجھے محض اپنے جیسا ہی ایک بشر دیکھتے ہیں، نیز ہم اس کے سوا تجھے کچھ نہیں دیکھتے کہ جن لوگوں نے تیری پیروی کی ہے وہ بادی النظر میں ہمارے ذلیل ترین لوگ ہیں، اور ہم اپنے اوپر تمہاری کوئی فضیلت نہیں سمجھتے بلکہ تمہیں جھوٹے گمان کرتے ہیں. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. اس نے کہا اے میری قوم غور تو کرو کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل پر قائم ہوں اور اس نے مجھے اپنی طرف سے رحمت عطا کی ہے اور تم پر یہ بات پوشیدہ رہ گئی تو کیا ہم زبردستی تمہیں اس کا پابند کر سکتے ہیں جبکہ تم اس سے کراہت کرتے ہو. وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ. اور اے میری قوم اس پر میں تم سے کوئی مال نہیں مانگتا، میرا اجر تو اللہ کے سوا کسی پر نہیں، اور میں ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں کبھی دھتکارنے والا نہیں. یقیناً وہ لوگ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں، لیکن تمہیں میں ایک ایسی قوم دیکھتا ہوں جو جہالت کر رہے ہیں. وَيَا قَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن طَرَدتُّهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ. اور اے میری قوم اگر میں ان کو دھتکار دوں تو اللہ سے مجھے بچانے میں کون میری مدد کرے گا؟ بس کیا تم نصیحت نہیں پکڑو گے؟ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِهِمْ إِنِّي إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ. اور میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں،
اور نہ ہی میں غیب جانتا ہوں، اور نہ ہی میں کہتا ہوں کہ میں ایک فرشتہ ہوں، اور نہ ہی میں یہ کہتا ہوں کہ جن لوگوں کو تمہاری آنکھیں حقیر اور ذلیل دیکھتی ہیں انہیں اللہ ہرگز کوئی خیر عطا نہیں کرے گا۔ اللہ ہی سب سے زیادہ جانتا ہے جو ان کے دلوں میں ہے۔ اگر میں بھی وہ کہوں جو تم کہتے ہو تب تو ضرور میں ظالموں میں سے ہو جاؤں گا۔ قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين۔ انہوں نے کہا، اے نوح، تو نے ہم سے جھگڑا کیا اور ہم سے جھگڑنے میں بہت بڑھ گیا، بس اب تو ہمارے پاس وہ لے آ جس کا تو ہمیں ڈراوا دیتا ہے اگر تو سچوں میں سے ہے۔ قال انما يأتيكم به الله ان شاء وما انتم بمعجزين۔ اس نے کہا، یقیناً اللہ ہی اسے لیے ہوئے تمہارے پاس آئے گا اگر وہ چاہے گا، اور تم کبھی اسے عاجز کرنے والے نہیں ہو سکتے۔ ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون۔ اور تمہیں میری نصیحت کوئی فائدہ نہیں دے گی، خواہ میں تمہیں نصیحت کرنے کا ارادہ بھی کروں، اگر اللہ چاہے کہ تمہیں گمراہ ٹھہرا دے۔ وہ تمہارا رب ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ ام یقولون افتراه قل ان افتريته فعلي اجرامي وانا بريء مما تجرمون۔ کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نے اسے افترا کر لیا ہے؟ تو کہہ دے کہ اگر میں نے یہ افترا کیا ہوتا تو مجھ پر ہی میرے جرم کا وبال پڑتا، اور میں اس سے بری ہوں جو تم جرم کیا کرتے ہو۔ وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ۔ اور نوح کی طرف وحی کی گئی کہ اس کے سوا جو ایمان لا چکا تیری قوم میں سے اور کوئی ایمان نہیں لائے گا، بس اس سے دل برا نہ کر جو وہ کرتے ہیں۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ۔ اور ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وحی کے مطابق کشتی بنا، اور جن لوگوں نے ظلم کیا ان کے بارے میں مجھ سے کوئی بات نہ کر، یقیناً وہ غرق کیے جانے والے ہیں۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ
قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. اور وہ کشتی بناتا رہا، اور جب کبھی اس کی قوم کے سرداروں کا اس پر گزر ہوا وہ اس سے تمسخر کرتے رہے. اس نے کہا اگر تم ہم سے تمسخر کرتے ہو تو یقیناً ہم بھی تم سے اسی طرح تمسخر کریں گے جیسے تم کر رہے ہو. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. پس ان قریب تم جان لو گے کہ وہ کون ہے جس پر وہ عذاب آئے گا جو اسے ذلیل کر دے گا، اور اس پر ایک ٹھہر جانے والا عذاب اترے گا. حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول وما آمن معه إلا قليل. یہاں تک کہ جب ہمارا فیصلہ آ پہنچا اور بڑے جوش سے چشمے پھوٹ پڑے تو ہم نے نوح سے کہا کہ اس کشتی میں ہر ایک ضرورت کے جانور میں سے جوڑا جوڑا سوار کر، اور اپنے اہل کو بھی سوائے اس کے جس کے خلاف فیصلہ گزر چکا ہے، اور اسے بھی سوار کر جو ایمان لایا ہے، اور اس کے ہمراہ ایمان نہیں لائے مگر تھوڑے. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. اور اس نے کہا کہ اس میں سوار ہو جاؤ، اللہ کے نام کے ساتھ ہی اس کا چلنا اور اس کا لنگر انداز ہونا ہے، یقیناً میرا رب بہت بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. اور وہ انہیں لیے ہوئے پہاڑوں جیسی موجوں میں چلتی رہی، اور نوح نے اپنے بیٹے کو پکارا جبکہ وہ ایک علیحدہ جگہ میں تھا، اے میرے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں کے ساتھ نہ ہو. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. اس نے جواب دیا میں جلد ہی ایک پہاڑ کی طرف پناہ ڈھونڈ لوں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا،
اس نے کہا آج کے دن اللہ کے فیصلے سے کوئی بچانے والا نہیں مگر جس پر وہ رحم کرے، صرف وہی بچے گا۔ بس ان کے درمیان ایک موج حائل ہو گئی اور وہ غرق کیے جانے والوں میں سے ہو گیا۔ وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين۔ اور کہا گیا کہ اے زمین اپنا پانی نگل جا، اور اے آسمان تھم جا، اور پانی خشک کر دیا گیا اور فیصلہ صادر کر دیا گیا، اور وہ کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی، اور کہا گیا کہ ہلاکت ہو ظالم قوم پر۔ ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين۔ اور نوح نے اپنے رب کو پکارا اور کہا اے میرے رب، یقیناً میرا بیٹا بھی میرے اہل میں سے ہے، اور تیرا وعدہ ضرور سچا ہے، اور تو فیصلہ کرنے والوں میں سے سب سے بہتر ہے۔ قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين۔ اس نے کہا اے نوح، یقیناً وہ تیرے اہل میں سے نہیں، بلا شبہ وہ تو سراپا ایک ناپاک عمل تھا، بس مجھ سے وہ نہ مانگ جس کا تجھے کچھ علم نہیں۔ میں تجھے نصیحت کرتا ہوں، مبادا تو جاہلوں میں سے ہو جائے۔ قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين۔ اس نے کہا اے میرے رب، یقیناً میں اس بات سے تیری پناہ مانگتا ہوں کہ تجھ سے وہ بات پوچھوں جس کے مخفی رکھنے کی وجہ کا مجھے کوئی علم نہیں، اور اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا اور مجھ پر رحم نہ کیا تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم۔ تب کہا گیا اے نوح، تو ہماری طرف سے سلامتی کے ساتھ اتر، اور ان برکتوں کے ساتھ جو تجھ پر ہیں، اور ان قوموں پر بھی جو تیرے ساتھ سوار ہیں۔ کچھ اور قومیں بھی ہیں جنہیں ہم ضرور فائدہ پہنچائیں گے،
لیکن پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين۔ یہ غیب کی ان خبروں میں سے ہے جنہیں ہم تیری طرف وحی کر رہے ہیں، تو اس سے پہلے اسے نہیں جانتا تھا اور نہ تیری قوم جانتی تھی، بس صبر سے کام لے، نیک عاقبت یقیناً متقیوں ہی کی ہوتی ہے۔